السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ صدر زرداری آخر کیسے مانے، ڈیل کس نے کروائی۔ صدر زرداری نے ججوں کی سمری پہ دستخط کر دیے، ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری پہ دستخط کر دیے، ہارون اختر کو کی تعیناتی پہ بھی دستخط کر دیے۔ اس سے بڑی پس پردہ بات چیت ہوئی ہے۔ محسن نقوی کا کیا کردار تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، کشمیر الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، دھاندلی کی شکایات بھی آ رہی ہیں اور ممتاز راٹھور جیت رہے ہیں، جس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ان کو غلط طریقے سے جتوایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ قطر نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ڈیل جو ہے وہ بالکل کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ گئی ہے عمان اور ایران کے درمیان۔ جو عمان اور ایران کو آپ یہی پڑھیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو گئی، کیونکہ اسی ذریعے سے راستے میں یہ ڈیل کو کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر کو راولپنڈی میں آج سیکیورٹی فورسز نے مار دیا ہے۔ کیا واقعہ ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آج صبح ہی خبر آئی، کئی ہفتوں کے ریزسٹنس کے بعد صدر مان گئے۔ صدر زرداری پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں بالکل نہیں مانوں گا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تک کہا گیا کہ یہ ججز جو ہیں کوئی کرپٹ ہیں جن کی تعیناتی کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن آج صبح ایک نوید آئی ایوان صدر سے کہ جی صدر صاحب نے ساری سمریاں منظور کر لی حکومت کی۔ اس میں ایک سمری ججز کی تعیناتی کی تھی، ایک ہارون اختر صاحب کی تعیناتی کی تھی جو کہ منسٹر ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، ان کی تعیناتی کی تھی۔ ججز کی تنخواہوں کے حوالے سے تھی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے ججوں کے برابر کی جائے گی، تقریباً 5 لاکھ کا اضافہ ہوگا۔ یہ ساری سمریاں منظور کیں، اس سے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوا، ڈیل کس نے کروائی؟ تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ڈیل جو ہے وہ لاہور میں طے ہوئی اور محسن نقوی نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، بڑی ڈیٹیل ڈنر میٹنگ صدر زرداری کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو ہے نا دستخط کر دیں، کیونکہ یہ مقتدرہ کی بھی خواہش تھی، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، جوڈیشری بھی یہی چاہتی تھی اور نون لیگ بھی یہی چاہتی، حکومت بھی یہی چاہتی تھی۔ تو بہت مزاحمت کے باوجود آخر میں انہوں نے یہ بات مان لی ہے۔ صوبوں کے معاملے پہ ظاہر ہے، صوبوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی سختی سے کہہ رہی ہے کہ جی ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کراچی کو الگ سے صوبہ نہیں بننے دیں گے۔ وہ معاملہ باقی ہے، لیکن اس میں بھی یہ طے ہوا ہے اسی میٹنگ میں کہ اتفاق رائے سے آپس میں افہام و تفہیم سے بات ہوگی۔ آج بہت اہم میٹنگ ایک ہونی ہے، اہم میٹنگ ہے جی پرائم منسٹر، صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان، اور اس میٹنگ میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک کے حوالے سے فیڈرل کیبنٹ کے کچھ ممبران کے ساتھ بھی میٹنگ متوقع ہے، اور اس ساری میٹنگز میں یہ ہو رہا ہے کہ نظام کی ری سیٹ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا نظام ری سیٹ ہو گیا؟ صدر زرداری بدل گئے؟ کیا ہوا کہ وہ اس پہ بدلے ہیں؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بھی بدلے میں لیا ہوگا۔ تو ان کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ صوبوں کے معاملے پہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس میں کنسلٹیشن ہوگی اور بات چیت کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اور لوگ الج یہ کر رہے ہیں کہ جو کشمیر میں ہوا ہے اس کی وجہ سے وہی ڈیل کا پارٹ ہے۔ جو ممتاز راٹھور ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے، وہ ہار رہے تھے کچھ دیر پہلے تک، پھر اس کے بعد اچانک ان کی لیڈ بڑھ گئی اور وہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان سے جیتنا شروع ہو گئے۔ اب جو وہ جیت رہے ہیں تو اس پر لوگوں نے، جو حلقے کے لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی سے جتوایا گیا اور یہ ڈیل کا حصہ ہے شاید، اور اس کی وجہ سے ان کو جتوایا جا رہا ہے کہ تاکہ پریزیڈنٹ کو پے بیک کیا جائے جو انہوں نے وہ کیا، مطلب اس کے بدلے میں یہ بدلے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے وہ آج پرائم منسٹر، آرمی چیف اور وزراء کی میٹنگ ہے۔ اس سے کیا سامنے آتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ اس سے آپ آنے والے دنوں میں وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں، گورننس میں بھی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ محسن نقوی صاحب خود تو ایکٹیو ہو گئے، کبھی امیگریشن کے دفتر جا رہے ہیں، کبھی پاسپورٹ کے دفتر جا رہے ہیں، کبھی انڈر پاسز بنوا رہے ہیں، کبھی میٹنگز کر رہے ہیں سی ڈی اے کے ساتھ۔ باقی منسٹرز بھی ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو کابینہ میں ہلچل نظر آئے گی۔ کابینہ کے منسٹرز کی آپ کو سرگرمیاں آنیاں جانیاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آگے سے ان کو پوچھ پرچھ شروع ہو گئی ہے، آڈٹ ہو رہا ہے منسٹریز کا، اور منسٹریز جو ہے وہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح نہیں چل سکے گا، یہ نظام ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا۔ اس نظام کو کم از کم اس طرح کی ضرورت ضرور ہوگی کہ اس نظام میں بہتری کی جو گنجائش ہے، گڈ گورننس ہے، اس حوالے سے بات ضرور ہوگی۔ یہی بات راولپنڈی سے آپ پتہ ہے پریس کانفرنس میں بھی کہی گئی کہ گڈ گورننس پہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ گڈ گورننس کی پاکستان کو ضرورت ہے، نوجوانوں کو جابس کی ضرورت ہے، لوگوں کو سہولتوں کی ضرورت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اور ابھی لوگ پریشان ہیں، ظاہر ہے پٹرول کی دیکھ لیں آپ، قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لگتا یہ ہے کہ کمپنیوں کو خوش کیا جا رہا ہے اور عوام کی قیمت پہ خوش کیا جا رہا ہے۔ پٹرول کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم بھی ہوئیں،
معاہدے بھی ہوئے مگر پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری آئے گی. سعودی عرب نے اور کویت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں پیٹرول کا ایک بڑا ذخیرہ بنایا جائے گا. جو ذخیرہ ہوگا کمرشل ذخیرہ, اس کو باہر بیچا جا سکے گا, لیکن اس کا جو پاکستان کو ضرورت پڑنے پر سب سے پہلے پاکستان کو دیا جائے گا. اور جب اس کے آخری 10% ہوں گے اس میں پاکستان کو پہلے انفارم کیا جائے گا اور پاکستان کو پہلے آپشن دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن گڈ گورننس کے حوالے سے سوالات قائم ہیں, اور یہ آج کی میٹنگ طے کرے گی کہ بڑی بیٹھک جو ہے وہ طے کرے گی کہ آئندہ کا فیوچر کا سینیریو کیا بننے جا رہا ہے. اچھا, کشمیر کے الیکشن کی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ نون لیگ ویسے الیکشن تو جیت چکی ہے, لیکن مشتاق منہاس جو نون لیگ کے بڑے رہنما تھے, ہمارے صحافی دوست بھی ہیں, وہ ہارے ہوئے ہیں. ابھی ڈسپیوٹڈ ہے کچھ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں, ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی بظاہر ان کی شکست ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے وہاں پہ بھی داندھی کے الزامات لگ رہے ہیں. لیکن سردار عتیق ہار چکے ہیں اور نون لیگ کو اکثریت مل چکی ہے. تو جو 4 حلقوں میں پہنچ کے ہوئے تھے ان میں 3 میں جو نتائج ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں. تو یہ عجیب سی بات بھی ہے کہ اتنا ڈسپیوٹڈ ہو گیا یہ جو سارا پروسیس ہے. لیکن اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم 2 تہائی اکثریت سے کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں اور اب پروسیس مکمل ہو جائے گا اور اب حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے بظاہر چانسز نون لیگ کے ہی ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہے نون لیگ نے کہ کس امیدوار کو آگے لائیں گے اور کیا حکومت سازی آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرف بیٹھے گی. اب آتے ہیں جی اس خبر کی طرف جس کا سب کو انتظار ہے کہ ڈیل کب ہونی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کی بات ہو رہی ہے. قطر نے آج یہ باقاعدہ جاری کیا بیان کہ جی جو عمان اور ایران کے درمیان بات چیت ہے وہ کرٹیکل مرحلے میں, یعنی کہ انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اور جس کا مطلب یہی ہے, اگر قطر کہہ رہا ہے, قطر ایک میڈیٹر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی بریک تھرو سامنے آنے والا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا بریک تھرو پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم ان تمام ایفرٹس کی سپورٹ کرتے ہیں جو اس مسئلے کے, اس تصفیے کے پرامن حل کے لیے کی جا رہی ہیں. تو کل تو ایران نے یہ بیان دیا تھا کہ جی ہم آبنائے ہرموز کو تب تک بند رکھیں گے جب صدر ٹرمپ کا دور ختم نہیں ہو جاتا. 2029 تک بند رکھیں گے, ہم ویٹ آؤٹ کریں گے کہ ان کی پریزیڈنسی کا دور ختم ہو اور پھر اس کے بعد ہم کسی نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈیل کریں. مگر یہ سب بیانات ہوتے ہیں, جس طرح صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج میں نے بجلیاں گرا دینی ہیں, ساری ان کی بند کر دینی ہے, پروڈکشن پانی کے ان کو نقصان پہنچانا ہے, آئل کی ساری جو بجلی کے سارے کارخانے ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے, لیکن ہوا نہیں. تو یہ ٹاک دی ٹاک تو ہوتی ہے, واک دی ٹاک نہیں ہوتی. اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ ایک مذاکرات میں اسٹرانگ پوزیشن سے بات کرنے کی ایک لیوریج بھی لیا جاتا ہے کہ تاکہ ہماری بات مانی جا سکے. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور ایران نے بھی یہی بات کی, لیکن اب آپ سامنے آ رہا ہے کہ شاید ڈیل ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھی خبر ہوگی. بہرحال اس ڈیل کا سب کو انتظار ہے. جنگ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب کل ایران میں 6 اہم تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں فوج میں, اور ان سے بھی یہ اشارہ مل رہا تھا. اور ان میں سے اور جو IRGC کے لوگ ہیں اور جو باقر کالیباف ہیں, ان کے ترجمان کا بہت انٹرسٹنگ بیان بھی سامنے آیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جیت تب ہوگی کہ ہم نہ جنگ ہونے دیں اور نہ امن ہونے دیں اور ویٹ آؤٹ کریں. تو یعنی کہ وہ بھی چاہتے ہیں اسٹیٹس کو برقرار رہے, کہ بس گو مگو کی کیفیت ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, امن ہو رہا ہے, یہی کیفیت رکھ کے ہم جیت سکتے ہیں. تو یہ کیفیت سسٹینیبل نہیں ہے. میرے خیال میں ایران کا بلاکڈ ہو رہا ہے. ایران کو یہ زیادہ سوٹ نہیں کرتی. امریکہ زیادہ ویٹ کرنے کی پوزیشن میں, کہ امریکہ کا تو تیل بھی ادھر سے نہیں جاتا. ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی ساری تجارت بند کر کے نیول بلاکیڈ آبنائے ہرموز کے باہر لگا ہوا ہے. تو ایران کے لیے تو یہ زیادہ ناقابل برداشت پوزیشن ہے. صرف یہ دکھانے کے لیے ایران نے شاید یہ کہا تھا, لیکن اب سامنے آ رہا ہے کہ ڈیل شاید ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو کم از کم پاکستان کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا. وزیر جو پاکستان کے پیٹرولیم کے علی پرویز ملک, وہ خوشخبری دے چکے ہیں کہ جی تیل سستا ہوگا. لیکن کل کیا ہوا تھا, کل تیل کی پرائسز آئیں تو وہ بالکل برقرار رہیں, اور جو تیل کی پہلے پرائس تھی وہی تیل کی پرائس ابھی بھی برقرار ہے. تو گویا پاکستانیوں کی خوشخبری کے لیے آنکھیں اور کان ترس گئے, اور شاید کوئی آج جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہے اس سے کوئی خوشخبری سامنے آئے اور لوگوں کو کوئی خیال آئے کہ یار عوام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اس حکومت نے, صرف یہی نہیں کرنا کہ جو ابھی کر رہے ہیں. اچھا, آخری خبر کی طرف آتے ہیں, اور وہ ایک سیکیورٹی ذرائع سے خبر آ رہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ عطا طارق صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے کہ راولپنڈی میں ایک شخص کو گولی ماری گئی ہے, اور وہ شخص تھے, ایکیوز تھے, جنہوں نے پہلے فائر کھولا تھا مال روڈ پہ. راولپنڈی میں مال روڈ پہ فائر کھولا, اس کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے اس کو ظاہر ہے نیوٹرلائز کر دیا. اور اس بندے کا نام تھا جی محمد حسین, اور وہ خیبر ڈسٹرکٹ کے رہائشی ہیں اور PTI کے ایکٹیو ممبر ہیں, اور جو ہے ان کے پاس پارٹی فلیگ بھی نکلا ہے, ویپنز بھی نکلے ہیں, بلٹس بھی نکلی ہیں, اور اہم دستاویزات بھی نکلی ہیں.
جو ان کی پوزیشن سے نکلی ہیں محمد حسنین کے، اور ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اب جاری ہے۔ تو مال روڈ پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی اور ان کو جو ہے وہ ایکیوز کو سیکورٹی فورسز نے وہ کر دیا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ایک تنازع بھی سامنے آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا وجہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، فلیگ بھی رکھا ہوا تھا اور فائرنگ بھی کھولی ہے۔ کچھ ذہنی توازن شاید ان کا ٹھیک نہیں ہوگا، ورنہ یہ ساری چیزیں رکھ کے کون اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اور لون واریر جس کو کہتے ہیں، اکیلے نکل کے لون وولف جس کو کہتے ہیں، وہ بن کے آئے ہیں، کوئی باقاعدہ نہ کوئی احتجاج ہو رہا تھا نہ کچھ ہو رہا تھا، تو آ کے فائرنگ کھول دی ہے۔ ابھی تک اس خبر کی یہی باتیں سامنے آئی ہیں، طارق صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے گھنٹوں میں مزید واضح چیزیں ہوں گی تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بس یہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ایران کا امن ہے وہ قائم ہو جائے۔ ہمیں اللہ سے ہی امید ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس تیری عبادت کرتے ہیں، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان میں بھی اتنی ساری جابس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پٹرول کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر شخص فائنینشلی اس وقت مشکل حالات کا شکار ہے، اس کی صرف وجہ یہ جنگ ہے۔ تو اللہ کرے یہ امن قائم ہو جائے اور سب کے حالات بہتر ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔